بھائی یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت ذلیل کرتی. یہاں نا ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوئے ہو نہیں رہے. حالانکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہو جائے جلد سے جلد, ہماری محنت رنگ لے آئے, ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی نہ کسی درجے کی بادشاہت مل جائے. جن چیزوں کو وہ پسند کرے وہ چیزیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ جائیں. جن لوگوں پر ان کا دل آ جائے وہ لوگ بھی ان کے مرید بن جائیں. اور بھی نہ جانے کتنی کتنی خواہشیں ہیں جو انسانوں نے پال رکھی ہے اپنے دل کے اندر. ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی من چاہی زندگی کے لیے ہزار در کھٹکھٹائے جا رہے, ہزار لوگوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں, ہر دوسرے تیسرے بندے پر بھروسے کیے جا رہے ہیں. پھر جس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اسے ایک نئی خواہش لگ جاتی ہے, اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں. بدگمانیاں, مایوسیاں, عجیب عجیب سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. یار ویسے آپس کی بات, یہاں اگر ہم ساری چیزوں کو پالیں, ساری خواہشوں کو پوری کر لیں, اور اگر اللہ رب العزت سے مانگی گئی تمام دعائیں کمپلیٹ ہو جائیں, قبول ہو جائیں, کتنا رہیں گے یار. چیزوں کو کتنا استعمال کر لیں گے, کتنا کھا لیں گے, کتنا پی لیں گے, کتنا جمع کر لیں گے. ہر بندے کو یہ دنیا ہی کیوں چاہیے یار. ہر بندہ دنیا ہی کے در کیوں کھٹکھٹاتا چلا جا رہا ہے. میری جان پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بڑے در کھٹکھٹائے ہیں ہم نے, بڑی امیدیں لگائی ہیں لوگوں سے, کوئی در نہ کھلا, کوئی کام نہ آیا. اور پتہ ہے جب تھک گئے, ہار مان لی, تو سہارا کون بنا؟ اللہ کی کتاب. سمجھا کون, سمجھایا کس نے؟ جب امید ٹوٹنے لگی, جب زندگی بے مقصد سا لگنا شروع ہوئی, ایک نیا مقصد کس نے دیا؟ تمہارے رب نے, میرے رب نے, ہم سب کے رب نے. ہی سو مرسیفل. واللہ وہ ایسا ہے کہ دل رہتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. اپنی غلطیاں مان لی, خود کو غلط سمجھ لیا, پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا, پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا. اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندے, خود کو بدلنا بہت آسان ہے, لوگوں کو بدلنا مشکل ہے. کیا ہے, تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں, ہار چکا ہوں, ٹوٹ چکا ہوں, بکھر چکا ہوں, نہیں سمجھ آئی, واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے, میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے ٹھیک کر دے, اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا, بس اب ٹھیک ہو گئے. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے, ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, منہ موڑنا ہوتا ہے. بس بن گئے آپ اچھے انسان. ایک زہر کا گھونٹ ہے, پی لو. ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے. یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں, آپ نے ساری عمر گناہوں میں, لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے, تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا. اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں. بھائی تو ہوگا ٹھیک, بہن تو کوشش تو کر. جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے, حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے, تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا. تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا. مسلمان بننے کے لیے, مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے, آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے, اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی, ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, جو نظر نہیں آتا, جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا. اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا, اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے. اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے, اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ بھی زبانوں سے, تو جنت ہم پر فرض ہوگی. میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا. ٹھیک کرو گے نا خود کو, نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے, ان گمراہیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے. میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو, کیا کرتے ہو, نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو. بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو, لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا,
اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اللہ، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں، تو کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں، مشکل ہو جائے گا پھر۔ تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو۔ تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو، مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا، گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2-4 خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے، 2-4 چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے، اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں، جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو۔ ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سود نہیں کرتا، ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بھائی میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ تو زبان سے تو ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے، اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو، اور آپ کو ناگوار لگے، اور آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا۔ اب زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن بائی ایکشن آپ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں یار، اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے، ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے۔ آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کر، دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو، دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے، زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی،
جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے. دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے. جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی. کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش. سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے. او بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. جس دنیا کو آج سے 3 سال پہلے میں اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، شہرت سمجھتا تھا، آج اسی دنیا کو اور اسی زندگی کو میں گند کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے جہاں میری یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ میں خود ایک سیلیبریٹی بن کر تم لوگوں کے سامنے آؤں گا، آج میں، اللہ مجھے معاف کرے، میں انہی سیلیبریٹیز کو برا بلا کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے میری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے آگے پیچھے لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، میرے ساتھ ان کی سیلفیاں آنی چاہیے. اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ مجھے میسج کر دے، کال کر دے کہ علی بھائی میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تو میں بھاگتا بھاگتا اس کے پاس جاؤں، قرآن کی آیتیں اس کو سناؤں، میں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کروں. آج میری سوچ اتنی کیوں بدل گئی؟ جو بھی میرا دوست ہوتا تھا، جو تھوڑا سا سٹائلش ہوتا تھا، میں اس کو ایڈوائزز دیتا کہ یار تم ماڈلنگ کی فیلڈ میں آ جاؤ، یار چل ساتھ میں شوٹ کرتے ہیں، یار چل فلاں لڑکی سے ڈیٹ لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. انہی دوستوں کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لو. کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ جس داڑھی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جس ٹوپی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جب میں لوگوں کے سروں پر یہ چیز دیکھتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کیا اس نے اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا بنا دیا ہے. پھر میری زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یاد آ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے حسین چہرے پر داڑھی تھی. میں نے نیت کر لی آج کے بعد میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہوگی. آج اللہ کی توفیق سے میرے چہرے پر اپنی داڑھی ہے. پھر بات یاد آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بازاروں میں جاتے تھے تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر جاتے تھے. میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے سر کو آج کے بعد ڈھانپنا ہے. I don't care کہ میں کیسا دکھوں گا، کیسا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، فلاں کریں گے. میں نے بھی بڑی لوگوں کے پیچھے باتیں کی تھی. چلو اگر 10-20 لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اٹس اوکے. میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے، کوئی بات نہیں. اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں، اٹس اوکے، آئی مینیج، میں کر لوں گا مینیج. لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے. ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے. اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے. اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے. اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو. جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا. کل تک جو لکیر کے فقیر تھے آج کتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے. کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. سمپل. جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے. جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لے. اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائیں. آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا. جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا. الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا. تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار.
ہاں میری جان، اللہ کی طرف تو دیر مت کر. اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے. تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں. لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم. تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے وقوف مت بنو. بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے. تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے. واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو. کہ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو. ہر انسان کی دو چار ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہے. فوکس رکھے اپنے اللہ پر. جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. ہاں میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تجھے غم لگے، ایسا غم جو تیری لذتوں کو ختم کر دے. آج اس دنیا نے ہم سب کو عجیب چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا، اور ان الجھنوں کی وجہ سے ایک جوان اپنی جوانی، ایک انسان اپنی زندگی ضائع کرتے چلے جا رہا ہے. تم لوگ بہت شوقین ہو نا گناہوں کے. بڑا مزہ آتا ہے نا گمراہی میں. مزہ آتا ہوگا نا لڑکیوں کے پیچھے بھاگ کر، لڑکوں سے لمبی لمبی باتیں کر کے، سچ اور جھوٹ بول کر، زندگیاں ضائع کر کے، چھپ چھپ کے گناہ کر کے. گناہوں سے ملنے والا ڈوپامن ہمیں کچھ دیر کے لیے ریلیکس جو کر دیتا، تھوڑا سا ہم کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ اللہ سے بغاوت آپ کو مفت میں مل جاتی ہے؟ بدلے میں آپ کچھ قربان نہیں کرتے. یہ شیطان آپ کو فری میں اتنے مزے کروا رہا ہے، یہ نفس آپ کو فری میں اتنا پاگل بنا رہا ہے. آپ کو سب کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. جو چیز آپ سے جا رہی ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ وہ کتنی قیمتی ہے؟ اللہ کا تعلق جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، اولادوں کو بھری جوانی میں میدانوں میں اتار دیا تھا کہ جاؤ، زندگی میٹر نہیں کرتی، دولت شہرت مال دولت سب یہی رہ جانا، اللہ کا تعلق کماؤ. مطلب لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ لینا چاہ رہے تھے ایک دور میں، اور آج ہم اللہ کے تعلق کو قربان کر کے سب کچھ لینا چاہ رہے. دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو. تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا. ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے. کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا. اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا. لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے. تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.
ایک بات تو یاد رکھے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لیں۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیے، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ میں حیران ہوں ان لڑکیوں پر کہ وہ ایسے لڑکوں سے متاثر کیسے ہو جاتی جن کے اندر نالج تک نہیں ہوتا، جو ہائے ہیلو ہاؤ آر یو کے بعد اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، کبھی کام کی بات نہیں کریں گے، سارا دن ہا ہا ہی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بہت انٹرٹینر ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں سے متاثر ہو رہی ہیں جن کو صبح اٹھنے سے لے کے نا رات کو آنکھ بند کرنے تک گھر والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، کوئی انسانوں والا کام کر لے، کوئی دو